جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں ایک ایسا ماحول بنا دیا جا رہا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے نام کی کوئی شے اب باقی نہیں رہی۔ آج صبح سے خبریں چل رہی ہیں، کبھی حامد زمان صاحب کے گرفتاری چھاپے، کبھی طارق شفیع صاحب کے، کبھی عامر کیانی صاحب کے، اور ہمارے ایک سینیٹر جو ہمارے کولیگ ہیں سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب، ان کے حوالے سے بھی کوئی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ آج صبح جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو سیف اللہ نیازی صاحب اس اجلاس میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ اجلاس ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ ایوان سے گئے، اور ان کے وہاں سے جانے کے بعد تاحال ابھی تک ان کے متعلق ہمیں کوئی ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے اور پولیس نے ڈینائی کیا ہے ان کی گرفتاری کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر اس قسم کی چیزیں اور ایک سینیٹر جس کے گھر پہلے بھی چھاپا مارا گیا ہو، ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ ہونا، یہ تشویش کو جنم دیتا ہے۔ آج ہمارے جتنے سینٹرز یہاں کھڑے ہیں یہ سب اس تشویش میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام آباد کا دارالخلافہ ہے، یہاں سے کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے غائب نہیں ہو سکتا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سلسلے کے پیچھے کیا ہے۔ عمران خان نے ایک کال دی ہوئی ہے، پوری قوم اس وقت عمران خان اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک وہ کال دیتے ہیں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک وہ کال دیتے ہیں ڈونیشن کی اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک وہ کال دیتے ہیں مارچ کرنے کی پوری قوم تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے، یہ وہ فوبیا ہے جس کی وجہ سے حکومت سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اب وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر پہلے بھی اتری تھی مگر اس میں مزید شدت آ گئی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تحریک شروع ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ کبھی کوئی آڈیو لیک، کبھی کوئی آڈیو لیک۔ دو قسم کی آڈیو لیک سامنے آئی، ایک جن کا تعلق حکمران خاندان کے ساتھ تھا، وہ آپ دیکھیں اگر ان آڈیو لیکس کو تو وہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، بالکل کلیئر ہیں، اور ان کا کانٹینٹ بھی بالکل کلیئر ہے، اور اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جب بھی حکومت میں آئے پرائم منسٹر ہاؤس کو اپنے ذاتی کاروبار کا ایگزیکٹو آفس بنایا، اور تمام آئین قانون کے برخلاف وہاں پر خود بیٹھ کر خاندان نے فیصلے کیے، اور وہی فیصلے جو ہے صبح نافذ ہوئے، چاہے وہ مشینری کی درآمد کا معاملہ ہو انڈیا سے، چاہے وہ اپنے گریڈ اسٹیشن کی بات ہو، چاہے وہ ججز کے متعلق بات ہو کہ ججز کو کوئی کہتا ہے منا لیں، کوئی کہتا ہے نہیں پہلے ان کے خلاف ہم مواد اکٹھا کریں، اور وہ تو آپ کے سامنے ایک طویل تاریخ ہے، چمک سے لے کر سپریم کورٹ پر چڑھائی، اور سپریم کورٹ پر چڑھائی سے لے کر رانا شمیم کے جھوٹے حلفیہ بیان تک، یہ تو ان کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ عمران خان کے متعلق بھی کو آڈیو لیکس نکالی جائیں، اور جو پہلی آئی اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ پہلا ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ جو سائفر کو مانتے نہیں تھے، یہ پتہ چل گیا کہ خود انہوں نے اپنے منہ سے یہ تسلیم کیا کہ سائفر روز اول سے ایک حقیقت تھی، اور عمران خان جو کمرے میں کہہ رہے تھے وہی صبح وہ جلسے میں بھی بات کر رہے تھے۔ ایک اور کوئی پتہ چلا ہے کہ لیکس آئی ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کے ماسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائفر کو بھی قطری خط سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سائفر بھی کوئی قطری خط ہے جو پھر شاید آئندہ سے کوئی غیر ملکی ہمیں بھیجنا بند کر دے۔ مطلب یہ بھی ایک مذاق ہے اس قوم کے ساتھ۔ سب کو پتہ ہے سائفر کہاں سے آتا ہے، آپ کے اپنے بندے، آپ کے اپنے ڈپلومیٹ بھیجتے ہیں، بہرحال اس کو جانے دیں۔ پھر یہ کٹ اینڈ پیسٹ جو ہے، یہ پھر ہم نے دیکھا جو کیلیبری فونٹ والی مشہور زمانہ ڈیڈ تھی، ٹرسٹ ڈیڈ تھی، تو یہ اس پہ تو ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اس کٹ اینڈ پیسٹ ٹیکنالوجی اور آڈیو اور ویڈیو لیکس کے اوپر۔ ہو یہ کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے دو وجوہات سے۔ ایک، عمران خان اور ان کی مقبولیت سے خائف ہے یہ حکومت،
کا شکار ہے. اور دوسرا، جس طرح ملک سیلاب میں ڈوبا ہے اس طرح پاکستان کو مہنگائی میں غرق کر دیا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز دفن کرا دیے مگر ساتھ ساتھ دفن کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے. مگر پاکستانی قوم باشعور ہے، وہ سیاسی شعور بھی رکھتی ہے، سیاسی بصیرت بھی رکھتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اب حقیقی آزادی کا وقت قریب ہے اور وہ عمران خان کے کال کا منتظر ہے. یہ کسی کے کوئی سوال کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، مگر اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سوال کرے گی اور اس سوال کا ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ بتا دیں کہ ہاؤس سے ہوئی ہے یا گھر سے ہوئی ہے، گھر والوں سے ہوا ہے. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو حفاظت میں لیا ہے، حراست میں لیا اور ان کو طلب کیا گیا تھا فنڈنگ کیس میں، لیکن وہ طلب پیش نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو آفیشیل ورژن ہے ابھی تک اسلام آباد پولیس کا، اس میں تو انہوں نے ڈینائی کیا تھا. اسی طرح یہ نے بھی ڈینائی کیا تھا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا سکوں. یہ تو حکومت نے بتانی ہے اور یہ ہمارا حکومت کا سوال ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. بتائیں کہ اگر آپ نے ان کو اٹھایا ہے، اغوا کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے، کس طرح کیا ہے. یہ ایک پاکستانی شہری کے حوالے سے بھی ان کا استحقاق ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، وہ اور پارلیمنٹ اجلاس میں ہیں. تو یہ کون سی روایتیں وہ پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں. یعنی پہلے بھی انہوں نے ایک بدترین روایات تھی، مگر اب اس بدترین روایات کو وہ دوسری روایت پر آئی تھنک لے کر جانا چاہتے ہیں. صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر آپ سے بنیادی 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں سے مسنگ ہوئی ہے، ان کو کہاں سے اٹھایا گیا ہے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے تو آپ کا مستقبل میں اگر چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر اور اگر کسی کی اجازت سے وہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب ان کے گھر پر چھاپا مار دیا گیا تھا، آپ کی قائمہ کمیٹی استحکام، آپ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے نوٹس لیا ہوا ہے، آپ کی دونوں کمیٹیاں آج تک فیصلہ نہیں کر سکی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا. جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے تو اس میں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ترمین اللہ صاحب، میں خود اس دن کورٹ میں موجود تھا شیریں مزاری والے کیس میں. اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی رکن کی گرفتاری نہیں ہو سکتی اسپیکر یا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. پھر یہ سوال آیا کہ اس کے لیے رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا جو سوال تھا کہاں سے اٹھایا گیا ہے، نہیں اس کی اجازت سے لوگ ہیں، وہ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا. اچھا سر یہ بتا دیں کہ آپ نے کمیٹی کی بات کی تھی. اس کو ہم نے کمیٹی میں بھی اٹھایا، اس کی سب کمیٹی بھی بنی، اس کی فائنڈنگ تیار ہیں. آج کل میں اس کی فائنڈنگز جو ہیں اور اس میں باتیں بڑی کلیئر ہیں، اس میں باتیں بڑی صاف ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر لیڈی پولیس کے یوز آف فورس ہوا جبکہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہے. وہ ساری باتیں اس کا حصہ ہیں. وہ جیسے ہی منظر عام پر آئیں گی آفیشیلی کمیٹی میں تو آپ تک آ جائے گا. سیف اللہ کا معاملہ آپ نے لایا تو ان کا کیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہاں پر موجود ہے ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کا بھی. دیکھیں، یہ تو واقعہ ابھی ہوا بلکہ ابھی ہو رہا ہے. تو چیئرمین صاحب سے ہم سارے سینیٹرز ہم چیئرمین صاحب کے پاس گئے تھے. چیئرمین صاحب نے خود آئی ٹی سے وہاں سے آفیشیل یہی رسپانس کہ انہوں نے کوئی گرفتاری نہیں کی. آپ کی خبریں آنے تک یہی تھا. اور جہاں تک کمیٹیوں کا تعلق ہے یہ تو ابھی انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن. ہم انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ابھی شروع چیئرمین صاحب سے بات کی ہے، سیکرٹری انٹیریئر اور باقی تمام حکام کو کہا کہ پتہ کرائیں اور آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بیٹھے گی انٹیریئر کی میٹنگ. ابھی یہ اس کی آپ کمیٹی میں بات کریں. ہم نے کمیٹی کی بات میٹنگ شروع ہوتے ہی اسی وقت ہم نے یہ ہمارا ایجنڈے کو ڈراپ کر کے ہم نے یہی سوال اٹھایا. وہاں موجود تھے اور اس کے علاوہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وہاں موجود تھے.
کو ہم نے کسی اور ایجنڈے کے تحت بلایا ہوا تھا. ہم نے اسی لیے میٹنگ کو ایڈجرن کیا آدھے گھنٹے کے لیے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے ایک پارلیمنٹیرین, ایک شریف و نفس آدمی جو کہ یہاں پہ سینٹ میں موجود تھا, وہ مسنگ پرسن اس وقت ہوا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس ہمیں بتائے جائیں. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ ہمیں اس کا کوئی ویئر اباؤٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے اس وقت اور کون کو لے کر گیا ہے یا کیا ان کی پوزیشن ہے. ہم پریشان ہیں, ہم اس کے لیے پریشان ہیں کیونکہ یہ ایک پولیس دہشت گردی ہے, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اور اس کو کسی طریقے سے مانا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے, پروڈکشن آرڈر کے لیے آپ لوگوں نے کوئی درخواست دے دی ہے یا اس کے غور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, کوئی ماننے کو پہلے تیار تو ہو. پروڈکشن آرڈر تو اس کو جاری ہوں گے نا جو ماننے کو تیار ہو. اسی لیے تو ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اس ملک میں کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی اس کی تحویل ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی تو تشویش ہے, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے. سر, علی وزیر کافی عرصے سے گرفتار ہیں, ابھی تک وہ باہر نہیں آئے, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا پسند کریں؟ یہ حکومت سے سوال بنتا ہے, ان سے پوچھیں کہ جن کے ووٹ کے اوپر آج وہ حکومت قائم ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں. آپ صدر کے خطاب سننے, اپنے محبوب صدر کا خطاب سننے کیوں نہیں آئے سر؟ ہمارا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کنسسٹنٹ سٹانس یہ ہے کہ ہم نہ اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں, اور جس اسمبلی میں یہ سارے رجیم چینج کا آپریشن ہوا ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ہمارے ایم این اے, ایک ایم این اے کو استعفیٰ نہیں دیتا. آپ نے دیکھا 2 شیر جوان پی ایم ایل این کے نکلے تھے. مریم نواز نے کہا تھا میرے شیر جوان, اور اسپیکر کے سامنے بیٹھ کر وہاں سے انہی قدموں میں وہ واپس دوڑ گئے تھے. شیر جوان کاغذی ہوتے ہیں, یہاں پر عمران خان کے شیر ہیں, عمران خان کے ٹائیگرز ہیں. عمران خان کی ایک آواز پر انہوں نے سارے استعفے ان کے منہ پر مارے ہیں, اور انہوں نے آج تک ان استعفوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. تو جہاں پر ہمارے ایم این ایز نہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر سینیٹرز کس طرح جا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارا سوال حکومت وقت کے ساتھ ہے. یہ حکومت کر رہے ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کرنے آئے ہیں. حکومت کر رہے ہیں تو یہ ان کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. یہ تو پارلیمنٹیرین ہے, وہ تو ایک شہری کے, اور حکومت کے آگے سے جواب سنے کیا ہوتے ہیں. حکومت کے جواب یہ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مہنگائی کے لیے یہ کر دیا, ہم نے آٹے کے لیے یہ ریلیف دے دیا, ہم نے سیلاب زدگان کے لیے یہ ریلیف دے دیا. فخر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی اپنے پاکستانیوں کے اوپر زہریلی گیس پھینکنے کے لیے, ربر بلٹس پھینکنے کے لیے ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر لی. اور انسپائر ماشاءاللہ یہ کس سے ہو رہے ہیں؟ دنیا میں 2 ہی ملک ہیں, ایک بھارت اور ایک اسرائیل, جن سے سختی انسپائر ہیں, ان کے ساتھ محبتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. مگر کچھ ان سے اور بھی سیکھ لیں. وہ کم از کم اپنے لوگوں کے اوپر یہ کام نہیں کرتے. بھارت اگر اس ٹیکنالوجی کو کر رہا ہے تو وہ کشمیریوں کے اوپر کر رہا ہے, اسرائیل اگر کر رہا ہے تو وہ فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے. اور یہ شیر جوان سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے اوپر زہریلی گیس بھی برسائیں گے, ڈرونز کے ذریعے اور ربر بلٹس بھی. یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں.